اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس اتقوا ربکم صدق اللہ العظیم۔ عزیز ساتھیوں، دوستوں، بزرگوں، ماؤں، بہنوں، السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 14ویں تراویح۔ آج ہم انشاءاللہ 17ویں پارے کا مختصر خلاصہ آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کریں گے، جس میں سورہ الانبیاء اور سورہ الحج یہ دو صورتیں ہیں۔ سورہ انبیاء قرآن مجید کی 21 نمبر کی صورت ہے اور سورہ الحج یہ 22 نمبر کی صورت ہے۔ سورہ انبیاء یہ مکی صورت ہے۔ یہ اس دور میں نازل ہوئی جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراضات اور الزامات لگائے جا رہے تھے، داعی اسلام کے ہنسی مذاق اڑایا جا رہا تھا۔ اس دور ایسے حالات تھے جب یہ صورت نازل ہوئی، جس میں اس کی پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، قریب آ گیا ہے لوگوں کے حساب کا وقت، اور وہ ہیں کہ غفلت میں منہ موڑے ہوئے ہیں، یعنی قیامت کا وقت قریب آ گیا اور یہ جو ہے تو غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ پھر اس کے آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ان کے پاس جو تازہ نصیحت بھی ان کے رب کی طرف سے آتی ہے اس کو بے تکلف سے سنتے ہیں اور کھیل میں پڑے رہتے ہیں، یعنی ہنسی مذاق میں اڑا دیتے ہیں۔ جو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کلام پیش کر رہے ہیں تو وہ ان کو مذاق میں لیتے ہیں۔ پھر اس کے آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور اے نبی، تم سے پہلے بھی ہم نے انسان ہوئی کو رسول بنا کر بھیجا تھا جن پر ہم وحی کیا کرتے تھے۔ تم لوگ اگر نہیں جانتے تو اہل کتاب سے پوچھو۔ اللہ تعالیٰ ان سے کہہ رہا ہے کہ اے نبی، ان سے کہو کہ تم سے پہلے بھی جو رسول آئے ہیں وہ انسان ہی بنا کر بھیجے ہیں۔ اگر تم کو یقین نہیں ہے تو اہل کتاب سے پوچھو۔ اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور ہم نے اس آسمان اور زمین کو اور جو کچھ بھی ان میں ہے کچھ کھیل کے طور پر نہیں بنایا ہے۔ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جو اعتراض کرتے تھے، ہنسی مذاق میں جو دعوت کو اڑانے کی کوشش کر رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ آسمان زمین پر غور کرو، اس کو ہم نے کھیل کے طور پر نہیں بنایا ہے۔ اگر آسمان اور زمین میں ایک اللہ کے سوا دوسرے خدا بھی ہوتے تو زمین اور آسمان دونوں کا نظام بگڑ جاتا تھا۔ تو پاک ہے اللہ عرش کا مالک ان باتوں سے جو یہ لوگ بنا رہے ہیں۔ یعنی زمین اور آسمان میں جو ہے اللہ کے سوا اور کوئی خدا ہوتا تو یہ نظام جو ہے تو بگڑ جاتا تھا۔ اللہ، یہ جو تم باتیں بنا رہے ہو اس سے پاک ہے اللہ۔ اس طرح اللہ تعالیٰ پھر آگے اس کی 30 نمبر آیت میں فرماتا ہے، کیا وہ لوگ جنہوں نے نبی کی بات ماننے سے انکار کر دیا ہے یہ غور نہیں کرتے؟ جو نبی کی بات کو نہیں مان رہے، کیا یہ غور نہیں کرتے کہ یہ سب آسمان اور زمین آپس میں ملے ہوئے تھے؟ زمین اور آسمان جو ہے تو آپس میں ملے ہوئے تھے، پھر ہم نے انہیں الگ کیا اور پانی سے ہر زندہ چیز پیدا کی۔ یعنی یہ جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے اس وقت آج سے 1400 سال پہلے فرما رہا ہے، یعنی زمین، آسمان، تارے، ستارے جو سب جو ہے ملے ہوئے تھے، اور ہر زندہ چیز کو اللہ تعالیٰ نے پانی سے پیدا کیا ہے۔ اور آج سائنس ترقی کر کے یہ جاننے کی کوشش کر رہی ہے کہ یہ جو سب چیزیں جو تو سب ملے ہوئے تھے اور اس کو اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے جدا کیا۔ تو یہ اس وقت اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور ہم نے زمین میں پہاڑ جما دیے تاکہ وہ انہیں لے کر
ڈھل نہ جائے اور اس میں کشادہ راستے بنا دیے، شاید کہ لوگ اپنا راستہ معلوم کرے۔ اللہ تعالیٰ نے پہاڑ گاڑ دیے زمین میں تاکہ یہ ڈھل نہ جائے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور ہم نے آسمان کو ایک محفوظ چھت بنا دیا، یعنی آسمان کو محفوظ چھت بنایا۔ دیکھو اس میں کہیں ستون ہے کیا؟ بغیر ستون کے کیسا اللہ تعالیٰ نے اس کو چھت بنایا؟ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور وہ اللہ ہی ہے جس نے رات اور دن بنائے اور سورج اور چاند کو پیدا کیا، سب ایک ایک فلک میں تیر رہے ہیں۔ رات اور دن کو بنایا، یعنی اس میں سب جو ہے تو ایک ایک فلک میں جو ہے تو تیر رہے ہیں۔ پھر آگے یہاں سے اللہ تعالیٰ جو ہے سورہ انبیاء علیہ السلام کا ذکر کرتا ہے۔ اس سورت کا جو نام ہے سورہ الانبیاء، تو یہاں سے جو ہے انبیاء علیہ السلام کے ذکر کرتا ہے۔ پہلے ہم نے موسیٰ اور ہارون کو فرقان اور روشنی اور ذکر عطا کر چکے ہیں۔ اس سے پہلے جو ہے تو ہم موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو بھی یہ ذکر عطا کر چکے ہیں ان پرہیزگار لوگوں کی بھلائی کے لیے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا تھا کہ یہ بھوت کیسے ہیں جن پر تم لوگ فدا ہو رہے ہو۔ ابراہیم علیہ السلام کا جو ہے یہاں واقعہ بیان کرتا ہے اللہ تعالیٰ کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ اور اپنے قوم سے کہا تھا کہ یہ بت کیسے ہیں جس پر تو فدا ہو۔ پھر جو ہے ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ یہاں پر تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ پھر ابراہیم علیہ السلام جو ہے ان بھوتوں کی جو ہے تو ایک دن جو ہے تو حاضری لیتے ہیں۔ یہ لوگ ان کے قوم کے لوگ جو ہے ایک تہوار کے لیے جب باہر جاتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام ان کے مندر میں گھستے ہیں اور ایک ایک بھوت کی حاضری لیتے ہیں، سب بھوتوں کو توڑتے ہیں اور کراڑی جو ہے تو بڑے بھوت کے گلے میں ٹنگا دیتے ہیں۔ پھر جب قوم بھاگ کر آتی ہے، جب بھوتوں کو سب گرا ہوا دیکھتی ہے تو کہتے کہ ہم نے جو ہے تو ابراہیم کو یہ کہتے ہوئے سنا تھا۔ اس طرح سے پھر ابراہیم علیہ السلام کو جو ہے نمرود کے پاس لی جایا جاتا ہے اور ان کو جو ہے تو آگ میں ڈالا جاتا ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ اس کا ذکر کر رہا ہے۔ پھر اس کے 69 نمبر آیت میں ہم نے کہا اے آگ ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی بن جا ابراہیم پر۔ آگ کو اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے، آگ جو ہے تو ٹھنڈی ہو جاتی ہے اور سلامتی کے ساتھ ٹھنڈی ہو جاتی ہے۔ پھر اس کے آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ چاہتے تھے کہ ابراہیم کے ساتھ برائی کرے مگر ہم نے ان کو بری طرح ناکام کر دیا۔ وہ چاہتے تھے کہ ابراہیم کے ساتھ برائی کرے لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو بری طرح ناکام کر دیا، یعنی وہ آگ ٹھنڈی ہونے کے بعد وہ لوگ پریشان ہو گئے۔ پھر ابراہیم علیہ السلام ہجرت کر کے جو ہے تو وہاں سے لوط علیہ السلام کے ساتھ اور اپنی اہلیہ کے ساتھ جاتے ہیں۔ تو آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم اسے اور لوط کو بچا کر اس سرزمین کی طرف نکال لے گئے جس میں ہم نے دنیا والوں کے لیے برکت رکھی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جو ہے تو پھر ابراہیم علیہ السلام، لوط علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کی بیوی کو وہاں سے ہجرت کا حکم دیتے ہیں اور اس سرزمین کی طرف یعنی بیت المقدس کی طرف جس میں برکت رکھی ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اس کی طرف ہجرت کا حکم دیتے ہیں اور وہاں لے کر جاتے ہیں۔ اور ہم نے اسے اسحاق دیا اور یعقوب اس پر اور زیادہ اور ہر ایک کو نیک بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہے ابراہیم علیہ السلام کو جو ہے تو اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام اور ایک کو نیک بنایا، اس کا بھی ذکر کرتا ہے اللہ تعالیٰ۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور ہم نے ان کو دنیا کا امام بنایا، یعنی ابراہیم علیہ السلام کو جو ہے تو اللہ تعالیٰ نے امام بنایا دنیا کا، یہ بھی ذکر کرتا ہے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پھر اور لوط کو ہم نے حکم اور علم دیا اور اسے اس بستی سے بچا کر نکال دیا جو بدکاریوں کرتی تھی۔ حقیقت میں وہ بڑی ہی
बुरी नाफरमान कौम थी। अल्लाह ताला यहाँ जो है तो लूत अलैहिस्सलाम को जो है उस बदकार कौम से जो बचा कर ले गए उसका जिक्र करता है। फिर आगे अल्लाह ताला और यही नेमत हमने नूह को दी थी। फिर उसके आगे अल्लाह ताला 78 नंबर आयत में फरमाता है और इसी नेमत से हमने दाऊद और सुलेमान को नवाजा। इस तरह से जो है अंबिया अलैहिस्सलाम के जिक्र अल्लाह ताला इस सूरत में करता है। और आगे फरमाता है और सुलेमान के लिए हमने तेज़ हवा को वंश में कर दिया था। यानी सुलेमान अलैहिस्सलाम को जो है तो हवा पर जो है तो काबू दिया था, उसका जिक्र करता है अल्लाह ताला। फिर आगे अल्लाह ताला फरमाता है और शैतानों में से हमने ऐसे बहुतों को उसका मातहत बना दिया था। यानी सुलेमान अलैहिस्सलाम के जो है तो शैतानों यानी जीनों को जो है तो उनके मातहत बनाया था, उसका भी अल्लाह ताला यहाँ जिक्र करता है। और यही इल्म व हिकमत हमने अय्यूब को दी है। यानी यही इल्म जो है तो हमने अय्यूब अलैहिस्सलाम को भी दी। उसने अपने रब को पुकारा कि मुझे बीमारी लग गई है और तू रहम करने वाला है, मैं सबसे बढ़कर रहम करने वाला। यानी अय्यूब अलैहिस्सलाम का भी जिक्र करता है अल्लाह ताला के अय्यूब अलैहिस्सलाम को एक बीमारी लग गई थी तो अय्यूब अलैहिस्सलाम जो है तो अल्लाह से दुआ करते हैं। फिर हमने उसकी दुआ कबूल की और जो तकलीफ उसे थी उसको दूर कर दिया। यानी अय्यूब अलैहिस्सलाम को जो बीमारी लग गई थी अल्लाह ताला ने जो उनकी तकलीफ को जो है तो दूर कर दिया, उसका भी जिक्र करता है। फिर आगे अल्लाह ताला जो है इसके 85 नंबर आयत में फरमाता है और यही नेमत इस्माइल और इदरीस और जुल्किफिल को दी थी, ये सब सब्र करने वाले लोग थे। फिर इस तरह से जो है तो इस्माइल अलैहिस्सलाम, इदरीस अलैहिस्सलाम और जुल्किफिल अलैहिस्सलाम का भी जिक्र करता है। फिर इसके आगे अल्लाह ताला फरमाता है और मछली वालों को भी हमने नवाजा था, यानी यूनुस अलैहिस्सलाम का भी जिक्र करता है। फिर इसके आगे अल्लाह ताला जो है तो और ज़करिया की दुआ कबूल की और उसे याह्या अता किया। यानी ज़करिया अलैहिस्सलाम ने जो है बुढ़ापे में जो है दुआ की थी। यानी ज़करिया अलैहिस्सलाम जब बैतुल मक़दिस में मरियम अलैहिस्सलाम को जब देखते थे कि उनके पास जो है तो खाने को कुछ ना कुछ मौजूद रहता था, उनको दिल में भी ख्वाहिश होती है और वो अल्लाह से दुआ करते हैं तो अल्लाह ताला उनको याह्या अलैहिस्सलाम बुढ़ापे में देता है, तो उसका भी जिक्र अल्लाह ताला कहता है। फिर उसके आगे अल्लाह ताला जो है इसके 91 नंबर में उस खातून का जिक्र करता है और वो खातून जिसने अपनी असमत की हिफाजत की थी, यानी मरियम अलैहिस्सलाम का जिक्र करता है। हमने उसे उसके अंदर अपनी रूह से फूका और उसे और उसके बेटे को दुनिया भर के लिए निशानी बना दिया। यानी मरियम अलैहिस्सलाम को जो अल्लाह ताला ने रूह फूका उसका जिक्र करता है और उसके बेटे यानी ईसा अलैहिस्सलाम को दुनिया वालों के लिए जो है तो निशानी बनाया। यानी ईसा अलैहिस्सलाम को बिगर बाप के जो पैदा किया अल्लाह ताला ने, तो उसका भी जिक्र करता है। और इसी तरह इस दूसरी सूरत में ईसा अलैहिस्सलाम को जो है इस तरह से जिक्र करता है कि जिस तरह से आदम अलैहिस्सलाम बिगर माँ बाप के थे, इसी तरह जो है ईसा अलैहिस्सलाम जो है तो बिगर बाप के हैं। तो ये भी इस जिक्र करता है अल्लाह ताला। फिर इसके आगे अल्लाह ताला फरमाता है ये तुम्हारी उम्मत हकीकत में एक ही उम्मत है और मैं तुम्हारा रब हूँ, तो तुम मेरी इबादत करो। यानी ये तमाम जो है उम्मत एक ही है, हकीकत में मैं तुम्हारा रब हूँ। यानी दुनिया के तमाम इंसान जो है एक ही उम्मत है, इस तरह से अल्लाह ताला फरमा करता है। फिर आखिर में जो है अल्लाह ताला इस सूरत के आखिर में इख्तिताम पे फरमाता है, आखिरकार रसूल ने कहा कि ए मेरे रब, हक़ के साथ फैसला कर दे और लोगों तुम जो बातें बनाते हो उनके मुकाबले में हमारा मेहरबान रब ही हमारे लिए मदद का सहारा है। तो इस तरह से जो है ये सूरत जो है इख्तिताम होती है। फिर इसके आगे जो है 22वीं सूरत जो सूरह हज है, जो सूरह हज जो है ये मक्की और मदनी
روایتوں میں آتا ہے کہ یہ سورت جو ہے تو مکی اور مدنی صورتوں کی خصوصیت ملتی ہے اس میں، یعنی ایک حصہ جو ہے اس کا مکے کے آخری دور میں نازل ہوا، اور دوسرا حصہ جو ہے تو مدینہ کے ابتدائی دور میں نازل ہوا۔ تو اس طرح سے جو ہے اس صورت میں اس کا صورت کا سمجھنے کے لیے اس کا پس منظر اس طرح سے ہے کہ مکے کے آخری دور میں اور مدینہ کے ابتدائی دور میں، تو مدینہ میں کو جب مسلمان ہجرت کر کے گئے تو حج کا جو موقع آیا تھا، حج کا جو موسم آیا تھا، تو ان کے دل میں بھی خواہش پیدا ہو رہی تھی کہ حج کو جانے کی، لیکن مشرکین مکہ نے جو ہے آپ کو روکے رکھا تھا، یعنی وہاں جانے سے روکا تھا۔ تو اس صورت میں اللہ تعالیٰ جو ہے ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان کرتا ہے، اور خالص جو ابراہیم علیہ السلام نے جو خانہ کعبہ کی تعمیر کی تھی، تو یہ وہاں کسی کی ذاتی ملکیت نہیں تھی، بلکہ دنیا کے ہر گوشے سے یہاں آنے کی اجازت تھی، اور تم جو ہے اپنی ذاتی دشمنی کی وجہ سے مسلمانوں کو روک رہے ہو۔ تو اس کا بھی اس صورت میں جو ہے تو ذکر کرتا ہے اللہ تعالیٰ۔ اس طرح سے اس کے 25 نمبر کی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جن لوگوں نے کفر کیا اور جو آج اللہ کے راستے سے روک رہے ہیں اور اس مسجد حرام کی زیارت میں رکاوٹ بنے ہوئے ہیں، جسے ہم نے سب لوگوں کے لیے بنایا ہے، جس میں مقامی باشندوں اور باہر سے آنے والوں کے حق برابر ہیں، ان کا رویہ یقیناً سزا کا حقدار ہے۔ اس مسجد حرم میں جو بھی سچائی سے ہٹ کر ظلم کا طریقہ اپنائے گا، اسے ہم دردناک عذاب کا مزہ چکائیں گے۔ اس طرح سے اس کے سورہ حج کی 25ویں نمبر کی آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جو بھی اس مسجد سے روکے گا اس کو ہم دردناک عذاب دیں گے۔ پھر اس کے آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یاد کرو وقت جب کہ ہم نے ابراہیم کے لیے اس گھر خانہ کعبہ کی جگہ طے کی تھی کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اور میرے گھر کو طواف کرنے والوں کے لیے پاک رکھو۔ تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ اس صورت میں حج کا ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ اور حج کا بیان کرتا ہے کہ حج کا طریقہ بتاتا ہے، قربانی کا طریقہ بتاتا ہے، جانور کو کس طرح سے ذبح کرنا چاہیے وہ بتاتا ہے۔ پھر جو ہے اللہ تعالیٰ اس کے 37ویں نمبر کی آیت میں فرماتا ہے، نہ ان کے گوشت اللہ کو پہنچتے ہیں نہ خون، مگر اسے تمہارا تقوی پہنچتا ہے۔ یعنی تم جو قربانی کرتے ہو حج کے موقع پر، تو اللہ تعالیٰ کو نہ اس کا گوشت پہنچتا ہے نہ اس کا خون، بلکہ تمہارا جو تقوی ہے وہ پہنچتا ہے۔ پھر اس طرح انہوں نے جو وہاں سے جو مسلمان ہجرت کر مدینہ گئے تھے، تو ان کے دل میں جو ہے یہ خواہش ہو رہی تھی، لیکن ابھی تک جو ہے اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے ان پر ظلم ہو رہا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ابھی ان سے جنگ کا حکم نہیں دیا تھا، وہ انتظار کر رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر جو ہے تو پہلا حکم نازل کرتا ہے، ان کو اجازت دیتا ہے جنگ کی۔ تو اس کے 39 نمبر کی آیت میں پہلی اجازت دیتا ہے، اس میں کہتا ہے، اجازت دے دی گئی ان لوگوں کو جن کے خلاف جنگ کی جا رہی ہے۔ تو یہاں اجازت دے دیتا ہے اللہ تعالیٰ 39ویں نمبر آیت میں اجازت دے دیتا ہے ان لوگوں کے خلاف جنہوں نے خانہ کعبہ سے روکا تھا، ان کو حج کے لیے روکا تھا اور ان پہ جو ظلم ڈھاتے تھے، پھر یہاں ان کو اجازت دے گئی۔ پھر اس کے آگے جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے ایک مثال پیش کرتا ہے، ایک مثال دی جاتی ہے، غور سے سنو، جن معبودوں کو تم خدا کو چھوڑ کر پکارتے ہو وہ سب مل کر ایک مکھی بھی پیدا کرنا چاہے تو نہیں کر سکتے، بلکہ اگر مکھی ان سے کوئی چیز چھین لی جائے تو وہ اسے چھڑا بھی نہیں سکتے، مدد چاہنے والے بھی کمزور اور جن سے مدد لی جاتی ہے وہ بھی کمزور۔ اس طرح سے اللہ تعالیٰ جو ہے ایک مثال پیش کرتا ہے کہ یعنی مکھی اگر تم سے کوئی
तुम जिस माबूद को पूछते हो तो वो सब को मिलकर अगर तुम मक्की बनाना चाहो तो नहीं बना सकते, और अगर मक्की वो तुमसे कोई चीज़ छीन ले तो उससे भी तुम छीन नहीं सकते। यानी मदद चाहने वाला भी कमज़ोर और मदद जिससे मांगी जा रही है वो भी कमज़ोर। इस तरह से जो है अल्लाह ताला मिसाल बयान करता है। फिर इसके सूरत के इख्तिताम पर अल्लाह ताला इसके आखिरी इख्तिताम पर फरमाता है, अल्लाह ने पहले भी तुम्हारा नाम मुस्लिम रखा था। यानी अल्लाह ताला यहाँ जो है इस सूरत के इख्तिताम पर जो है फरमाता है कि इससे पहले भी दुनिया में जितने लोग गुजरे हैं, जितने कौम गुजरे हैं, सब का नाम अल्लाह ताला ने मुस्लिम ही रखा था। अल्लाह ने पहले भी तुम्हारा नाम मुस्लिम ही रखा था और इस कुरान में भी तुम्हारी यही नाम है, और इस कुरान में भी जो है तुम्हारा नाम यही है। यानी जो अल्लाह को मानते हैं, अल्लाह और उसके रसूल को मानते हैं, जब भी दुनिया में नबी आए, पैगंबर आए, जिन लोगों ने भी उनको माना तो उनका नाम पहले भी मुस्लिम था और आज भी जो है कुरान में भी इनका नाम मुस्लिम है, ताकि रसूल तुम पर गवाह हो और तुम लोगों पर गवाह, ताकि जो है तो रसूल तुम पर गवाह हो और तुम लोगों पर गवाह। बस नमाज कायम करो, ज़कात दो और अल्लाह से वाबस्ता हो जाओ। वो है तुम्हारा मौला, बहुत ही अच्छा है, और वो मौला और बहुत ही अच्छा है वो मददगार। तो इस तरह से ये सूरह हज जो है इख्तिताम होती है। तो ये था सूरह अल अंबिया और सूरह अल हज का मुख्तसर खुलासा जो मैंने आपके सामने रखने की कोशिश की। तो अल्लाह से दुआ, अल्लाह हम जो कुरान मजीद को समझने की कोशिश कर रहे हैं, इसके समझने में हमसे जहाँ भी गलती हो रही है इसको माफ़ कर दे और कुरान मजीद को समझ कर अमल करने की तौफीक दे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।